بسم اللہ الرحمن السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک ہے کلاس 7 کے جیوگرافی کا چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر ہمارا یہ 6 ہے جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر ہے امپیکٹ آف ایروشن اینڈ ماس ویسٹنگ. ماس ویسٹنگ اور جو ایروشن ہے ان کے اثرات کیا ہیں. امپیکٹ آن ایگریکلچر. دا ایریگیشن سسٹم کنسسٹ آف unpaved canals and small stream. It continuously faces erosion due to water. یہ مسلسل جو ہے پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایریگیشن سسٹم کے اوپر جو زراعت پر اثرات ہوتے ہیں. امپیکٹ آن ایریگیشن ہے ڈیو ٹو ایروشن بائی واٹر ہیوج اماؤنٹ آف سوائل پلز اپ ایٹ دا بیڈ آف کینالز. ایز اے ریزلٹ دا واٹر کوانٹٹی ان کینال ریڈیوسز. یہاں پر جو ہے جو ایروشن جو ہے پانی کے وجہ سے جو کٹاؤ ہوتا ہے تو جس سے جو ہے پانی ایک بہت بھاری تعداد میں مٹی جو ہے اپنے ساتھ بہا کے لے آتا ہے. جو کینال کے بیڈ جو ہے اس میں تہہ بچھا جاتا ہے جس میں کینال میں پانی کا جو ذخیرہ ہے اس کی مقدار میں کمی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک اثر ہے ان کا. امپیکٹ آن ہیومن سیٹلمنٹ ڈیو ٹو فلو آف سوئل اینڈ مڈ اینڈ لینڈ سلائڈنگ ان hilly areas. There is usually a loss of lives and economy. In 1985, after landsliding in Colombia, a number of villages were buried under the soil depths. 1985 میں کولمبیا میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بہت بھاری تعداد میں معاشی نقصان بھی ہوا اور جانی نقصان بھی ہوا. تو یہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. اس کے بعد امپیکٹ آن ٹرانسپورٹ سسٹم پر جو ان کا اثر ہے. ان ہل ایریاز سوائل فلو and landsliding are very common. Due to this, the roads are blocked and inhabitants of hilly areas are disconnected from the rest of world. It affects traffic system badly. تو یہاں پر جو ہے جو پہاڑی علاقوں ہیں وہاں پر جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے جس سے روڈ جو ہیں بلاک ہو جاتے ہیں, وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں وہ ان کا دوسری دنیا کے ساتھ بھی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. یہ ٹریفک کا ایک جو ہے وہ بھی نظام متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ میرے پاس کچھ یہ ایروشن اور ماس ویسٹنگ کے جو اثرات تھے. اب میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا میئر ٹو منیمائز دا امپیکٹ آف ایروشن اینڈ ماس ویسٹنگ. ماس ویسٹنگ اور ایروشن کو منیمائز کرنے کے جو سٹیپ ہیں وہ کیا ہیں. ان میں it is necessary to plant trees on the bank of canal and stream in order to stop soil erosion by water. جو نہریں ہیں اور ندیاں ہیں ان کے جو کنارے ہیں ان پر درختوں کو لگا دیا جائے تاکہ ان کے پشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور پانی کا بہاؤ کم سے کم ہو جس سے نقصان کم ہوگا. دا اسموتھ لیول آف ایگریکلچر لینڈ از نیسیسری. کوشش یہ ہو کہ تمام کھیت ہموار ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہلی ایریاز میں بھی چھوٹے چھوٹے خطے کو ہموار کیا جائے تاکہ وہاں بھی جو ہے مٹی کا کٹاؤ کم سے کم ہو. سیٹلمنٹ شوڈ بی اوائڈیڈ ان ایریاز ویئر دیر از ڈینجر آف ایروشن اینڈ ماس ویسٹنگ. جن ایریا میں ماس ویسٹنگ اور ایروشن کے خطرات زیادہ ہیں وہاں پر جو ہے رہائش کم سے کم کی جائے. اس کے بعد بگ بلڈنگس شوڈ ناٹ بی بلٹ ان ہیلی ایریاز. پہاڑی علاقوں پر بلند و بالا عمارات سے گریز کیا جائے نہ بنائے جائیں جس سے خطرات کم ہوں گے. ڈینجرس سلوپ شوڈ بی ابولشڈ. جو ڈینجرس سلوپس ہیں ڈھلوانے ہیں ان کو ختم کیا جائے. ریٹیننگ والس should be made along the roads of hilly areas. پہاڑی علاقوں پر حفاظتی دیواریں بنائی جائیں جس سے جو خطرات کم سے کم ہوں گے. اس کے بعد میرے پاس یہ ایک ٹاپک ہے ہائیڈرولائسس کیا ہے. when water enters the mineral of rocks a chemical reaction takes place known as hydrolysis. یہاں پر ہے کاربونیشن. Calcium carbonate changes into calcium bicarbonate which easily dissolves in water. Water flows and takes away
These minerals, this process of chemical weathering is known as کاربونیشن. یہ کاربونیشن کی ڈیفینیشن ہوئی جو میں نے آپ سے شیئر کی. ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا لیکچر نمبر 6 جو میں نے سیکنڈ چیپٹر سے تیار کیا.